السلام علیکم، خالد مصطفیٰ کا کینیڈا سے سلام اور آداب قبول کیجیے۔ میں اپنے پروگرام ناظر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج بہت ہی دلچسپ ٹاپک میرے ہاتھ میں آیا ہے۔ آج کورٹ کی جو ہیئرنگس ہوئیں، جو 2 کیسز تھے، ایک تو لاپتہ افراد جو بلوچستان کے اندر اور جگہوں پہ لاپتہ تھے، تو ان کے متعلق کیس کی ہیئرنگ تھی، اور دوسرا جو تھا نا، نواز شریف صاحب کی معافی کا کیس تھا۔ میں نے جو لوگوں کے دیکھے ویلاگس، ان سے میں نے نتیجہ یہی اخذ کیا کہ جو غصہ آ رہا تھا نا، اس سے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ قاضی صاحب کو بے انتہا غصہ آ رہا تھا کہ لاپتہ افراد کا جو کیس تھا اس کے اندر بھی ان کی یہی تھی پلی کہ بھائی وہ لوگ خود نہیں آ کے کہتے کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، ہمیں انٹیلیجنس والوں نے اٹھایا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے۔ اب بات یہ ہوتی ہے میرے بھائی کہ وہ کون ہمت کرے جو بلی کے گلے میں گھنٹہ کون ڈالے؟ مجھے یہ تو بتایا قاضی صاحب۔ نواز شریف صاحب کی کیس کیونکہ آسان کیس تھا، ان کی سزا کا، ان کی بات بھی میں مانتا ہوں قاضی صاحب کی کہ یار حیات جو پابندی ہے نا وہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ اتنی چھوٹی سی بات پہ کہ تنخواہ نہیں لی تو حیات پابندی لگا دی، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن اس پہ ان کا بنتا ہے جائز، پی ٹی آئی والوں کا چیخنا چلانا، وہ تو بنتا ہے، وہ تو پولیٹیکل بات ہے نا، تو اس پہ بھی ان کو غصہ آ رہا تھا قاضی صاحب کو۔ تو میں اس سلسلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے ایک تیسری خبر دیکھی جو انتہائی بہترین خبر تھی، لیکن کسی نے ہمت ہی نہیں کی، کیونکہ اصل برائی کی جڑی وہی ہے۔ جو لوگ چیخ رہے ہیں نا، جو لوگ چلا رہے ہیں، چاہے وہ عمران خان کے ہوں یا دوسرے ہوں، کہہ نہیں پاتے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں خبر، اگر غور سے آپ سنیں۔ اور لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، جب تک آپ ان پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے نا، ذمہ دار جو اصل ذمہ دار ہیں ان ساری برائیوں کی ذمہ داری، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسی شخص پہ ہے، لیکن اگر آپ مین کلپرٹ کو پکڑ لیں نا، اور کلپرٹ کو بھی نہ پکڑے لیکن آپ ذرا وہاں تک پہنچنے کی ہمت تو کریں نا، آپ کے اندر ہمت تو ہے نہیں۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کیسا، مجھے تو بڑی امید تھی آپ سے۔ وہ خبر ہے تیسری کہ جناب علی جنرل فیض ریٹائرڈ کو دوسرا نوٹس دیا گیا، لیکن انہوں نے پاؤں کے ٹو پہ رکھ کے مارا منہ پہ، انہوں نے جواب تک نہیں دیا۔ اب اندازہ کریں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے بہترین دلچسپ خبر اور میں نے جو پڑھی کہ اب غور ہو رہا ہے، حکومتی جو وزراء ہیں یا جو بھی ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ویڈیو پہ کال کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور خدا کے واسطے اتنے نخرے کیوں کرتے؟ پہنے رہو، جو وہ ہے نا چوڑیاں پہنے رہو، آپ وہ نہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا مجھے بتائیں؟ آپ عمل تو کچھ بھی نہیں کرا سکے، نہ ان سے نکلوا سکیں گے کچھ بھی، وہ کچھ بھی آپ اول تو وہ آئیں گے نہیں، اس پہ بھی نہیں آئیں گے، ویڈیو پہ بھی نہیں آئیں گے، نمبر 1۔ لیکن چڑچڑاپن جو آ رہا ہے نا قاضی صاحب کو، یہی تو آ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو وہ پکڑ رہے ہیں، یعنی بدتمیزی کی حد تک وہ بات کر رہے ہیں، ہر ایک سے، وکیلوں سے بھی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ کیوں نہیں آتا، وہ خود کیوں نہیں۔ بھائی جو آ رہا اس کو تو بلائیں آپ، جو آپ نے کیس اٹھایا ہے کہ بھائی یہ جو جنرل فیض نے جو وہ کیا تھا، جو دھرنا کیا تھا، جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب آئے تھے، اس کو منطقی انجام تک تو پہنچائیں۔ لیکن آپ سے وہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ مسئلہ تو یہ ہے نا، یہی تو پرابلم ہے، یہ صحیح روتے ہیں لوگ اگر غور سے دیکھا جائے۔ وہ کہتے ہیں یار تم اس چیز پہ تو جاتے ہی نہیں ہو، تم اس کو کہتے ہو کہ ہاں یار یہ غلط ہے۔ جیسے ابھی میں نے پرائم منسٹر صاحب، جو کہ ایکٹنگ پرائم منسٹر صاحب ہیں، اچھے آدمی ہیں، لیکن وہ جس طریقے سے بچوں کے ساتھ بحث کر رہے تھے نا، مجھے افسوس ہوا دیکھ کر کہ پہلے بھی تو ہوتے رہے اغوا۔ وہ بات یہ ہے کہ وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، میں خود بلوچستان میں 5 سال رہا ہوں، پہلے حالات اچھے تھے، اور ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں، موسٹلی ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں۔ انٹیلیجنس اگر کوئی دیکھیں، اگر کوئی حکومت کے یعنی حکومت پاکستان کے خلاف ہو یا ملک کے خلاف ہو، تو وہ تو لازم ٹیررسٹ کہلائے گا نا، اس کے خلاف تو ایکشن ہوگا نا۔ اب وہ چاہے غائب کر دیں یا، ٹھیک ہے وہ انٹیلیجنس والے تو کرتے بھی ہیں، ظاہر ہے اگر نہیں کریں گے تو ان کا ملک ہی ختم ہو جائے گا۔ میں اس کی نہ حمایت کر رہا ہوں نہ مخالفت، لیکن کہنے کا مقصد ہے ایک نقطے پہ آپ رہے ہیں کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے، جنہوں نے ملک کے خلاف سازش کی، ایسے سے ہیں بلوچستان کے اندر لوگ، اور آپ کے ٹی ٹی پی جو ہے وہاں پہ سرحد کے اندر، پکڑے نا آپ ان کو، جو بچوں کو مارے، 200 بچوں کا کچھ پتہ چلا آپ کو؟ بتائیں مجھے آپ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے ہاتھ ڈالیں جتنے آپ کے اندر ہمت ہو،
آپ میں ہمت تو ہے نہیں، آپ الیکشن بھی کرا دیں گے، آپ نواز شریف، مجھے تو نواز شریف سے کوئی وہ سروکار بھی نہیں ہے اور نہ چڑ ہے، بیچارے ٹھیک ہے یار، وہ بھی جیسی حیثیت عمران خان کی ہے نا، ویسی حیثیت نواز شریف صاحب کی ہے۔ نواز شریف سے کو بے گناہ وہ دی گئی کہ اس کو کیا فرق پڑتا تھا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لی، ایسا کیسز ہوتے ہیں کہ تنخواہ نہیں لی جاتی، بیٹے سے کون تنخواہ لے گا، لیکن وہ رجسٹریشن کے لیے کاغذات فل کیے جاتے ہیں۔ لیکن بات یہی ہے نا کہ وہاں تک کون جائے گا جہاں پر جلتے ہیں لوگوں کے، وہی تو مسئلہ ہے۔ تو اس لیے میں حضور مؤدبانہ انداز سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ بھٹو صاحب کا کیس کیا کریں گے، اس کو تو چھوڑیں، گولی ماریں، وہ بیچارہ تھا، بد نصیب تھا، سزا پا گیا، چھوڑیں اس کو، ہم سارے پاکستانی اس کو معاف کرتے ہیں، چھوڑیں اس کو، کیا کریں گے آپ کھول کر، آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے نا، آپ اتنے اس کو نہیں بلا سکے جو ریٹائرڈ جنرل ہے، جو ریٹائرڈ جنرل ہے اس کو دوسرا نوٹس گیا اور اس کے اندر اتنی شرم اور حیا نہیں ہے کہ وہ کم از کم یہی بتا دیتا کہ میں اگلی دفعہ آ جاؤں گا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بات کو رکھنے کے لیے آپ کو چڑچڑاپن اس لیے ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اب میرا خیال ہے آپ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں نا پاکستانی سمجھ گئے ہوں گے اصل مسئلہ کیا ہے۔ جو قاضی صاحب اچھے شریف آدمی ہیں لیکن ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے، وہ بھی تو انسان ہے نا۔ تو دوسری جو بلی اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ بھائی ہر آدمی ڈرتا ہے کہ کہیں چھلانگ مار کے اس پہ نہیں آ جائے۔ یہ صحیح، وہ ایک صاحب صافی بتا رہے تھے کہ بھائی ہر ایک کو ڈر لگتا ہے، ہر ایک کے بچے ہیں، ہر ایک کا وہ ہے۔ تو اس لیے اب آپ نے کہہ تو دیا جوش میں آ کے کہ میں کروں گا، بلاؤں گا ان کو سب کو، میں سیدھا کروں گا۔ ظاہر ہے اسٹارٹ کے جب آئے تو آپ نے کہا کہ میں اس کو بھی بلاؤں گا، میں بھٹو کا کیس بھی کھولوں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں وہ بھی کروں گا، لیکن ٹائم فش۔ تو اس لیے میری مؤدبانہ عرض ہے کہ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا سرکاری طور پر ایک لیٹر لکھیں اس کو فیض صاحب کو کہ آئی ایم سوری کہ ہم آپ کو نہیں بلا سکتے، آپ قانون سے ابھر رہا ہے، آ رہی ہیں آپ، قانون آپ کے اوپر قانون نہیں لگتا، آپ پلیز تکلیف نہ کریں، آپ نے جو کیا ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، لیکن اب ہم آپ کو کبھی تکلیف نہیں دیں گے، آپ اپنے آرام سے بیٹھے، اس لیے کہ آپ کی اور سب کی ہوگی، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ آپ اگر وہ ان کو اس پہ بلائیں گے ویڈیو پر، وہ ویڈیو پہ بھی نہیں آئیں گے، اور اگر آئیں گے تو چلو معاملہ تھوڑا سا اور بڑھ جائے گا، وہ کہہ دیں گے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، پھر کیا کر لیں گے آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، میں یہ کہتا ہوں ان کیسز میں اسپیشلی دو، اس لیے کہ لاپتہ کیس جن کے بچے کھوئے ہوئے ہیں ان سے کوئی پوچھے نا، آپ نے تو کہہ دیا وزیر اعظم صاحب نے کہ بھائی پہلے بھی کھوتے رہے، میں ان کو پورا پروگرام دیکھا کہ، لیکن ان کے اندر جو غصہ تھا نا وہ وہی تھا کہ بھائی ہم ان کے خلاف، دو مسٹنڈے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، ان کے سامنے کیسے کہہ سکتے تھے وہ؟ تو جب ایسی حالت ہوگی تو بھائی ہر آدمی، شریف آدمی ڈرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ پاکستان کو حفاظت میں رکھے، اور خدا حافظ، بس معافی مانگیں سب سے، اللہ سے بھی معافی مانگیں اور عبادت کریں اور اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میرا خیال ہے اب سارے لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اشارے کناروں میں بھی میں نے بہت کچھ کہہ بھی دیا، لیکن میرا کوئی خدا نہ کرے کوئی وہ نہیں ہے، نہ میرا تعلق ہے، لیکن میں صرف اتنی سی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے نا تو آپ کو پھر ایکشن لینا نہیں چاہیے تھا، اتنا اتنا آپ نے باتیں بنائیں اور اتنا صحافی، ان کو بھی، صحافیوں کو بھی برا بھلا کہا، آپ نے وکیلوں کو بھی بہت برا بھلا کہا کہ یہ تم نہیں کرتے، وہ میں نے خود دیکھا، آپ کی ڈائریکٹ پروگرام بھی دیکھا جس کے اندر آپ حملہ ور ہوتے ہیں کسی پہ، یہ بات صحیح ہے، مطلب یہ ہے کہ سنے بغیر، پہلے آپ سوال جب دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار پہلے مجھے سنو تو صحیح، تو آپ بھی تو سنیں نا۔ میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں اور مجھے یقین تھا کہ آپ آئیں گے تو فضا ایک دم چینج ہو جائے گی، لیکن افسوس افسوس صد افسوس۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہرحال میرا خیال اتنا ہی کافی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ السلام علیکم۔